Allahu Akbar, Allahu Akbar. چلیے اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل آپ نے سنن ابن ماجہ ابواب ما جاء فی الجنائز سے چند روایتیں پڑھیں، سماعت کی، اور آسان لب و لہجے میں اختصار کے ساتھ ان کی تھوڑی سی تشریح کرنے کی بھی مجھے سعادت حاصل ہوئی. میرے پاس جو سافٹ ویئر ہے اس میں حدیث نمبر 1500 ہے، 1501، 1502، 1503، 1504. اب اس کے بعد اب دیکھیے حدثنا ہشام سے، حدثنا ہشام بن عمار حدثنا مسلمۃ بن علی حدثنا ابن جریج عن حمید الطویل عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قال كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يعود مريضا الا بعد 3. یہ حضرت مسلمہ بن علی نے ابن جریج سے روایت کیا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ مسلمہ ابن جریج سے روایت کرنے میں بالکل منفرد ہیں. سمجھے آپ؟ ان کے بارے میں باقاعدہ علماء نے بحث کی ہے، اور ان کو محدثین نے، نقاد فن نے اور علماء جرح و تعدیل نے متروک کہا ہے. کیا کہا ہے؟ متروک کہا ہے. محدثین نے ان کی روایتوں کو ترک کر دیا، ان پر اعتبار کرنا ترک کر دیا. یہاں تو یہ منفرد ہیں. اب یہ حدیث پاک روایت کر رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مریض کی عیادت نہیں کرتے تھے مگر 3 دن کے بعد، یعنی بیمار ہو جانے کے 3 دن کے بعد آقا کریم اس کی عیادت کیا کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے حدیث پاک کا جو ظاہری مفہوم ہے یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے، حضور کے مزاج کے خلاف ہے، حضور کی سیرت کے خلاف ہے. لہذا اس طرح کی روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی لیے یہاں حاشیے میں یہ بات موجود ہے کہ امام ذہبی وغیرہ نے یہ فرمایا ان ھذا الحدیث موضوع، یہ حدیث موضوع ہے. اور امام ملا علی قاری نے فرمایا اما حدیث انس ھذا فضعیف جدا. اور جہاں تک حضرت انس بن مالک کی اس حدیث پاک کا سوال ہے تو یہ بہت ہی ضعیف ہے. تو ضعیف یہ حضرت انس بن مالک کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو صحابی ہیں، تمام صحابہ عادل ہیں. یہ ضعیف کیوں ہیں؟ کہتے ہیں تفرد به مسلمۃ بن علی وهو متروک. اس کو روایت کرنے میں مسلمہ بن علی یہ تنہا ہیں اور یہ متروک ہیں. لہذا یہ حدیث پاک اگر امام ذہبی کی مانے تو موضوع ہے، اور اگر امام ملا علی قاری کی مانے تو موضوع تو نہیں، البتہ بہت زیادہ اس میں ضعف ہے. لہذا اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، اور پھر مریض کی عیادت کو کسی زمانے سے مقید نہیں کیا جا سکتا ہے. جس مسلمان کے بارے میں پتہ چل جائے کہ فلاں بیمار ہے تو جلد سے جلد اس کی عیادت کرنی چاہیے، اس کے پاس جانا چاہیے، اس کی مزاج پرسی کرنی چاہیے. نہ یہ کہ 3 دن کا انتظار کریں کہ حدیث پاک میں 3 دن کا لفظ آیا ہے، بعد ثلاث آیا ہے، کیونکہ یہ حدیث پاک معمول بھی نہیں ہے، شریعت اسلامیہ کے مزاج کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اور صحاح ستہ میں اس طرح کی روایتیں آ گئی ہیں. ائمہ صحاح ستہ نے، مصنفین صحاح ستہ نے اپنی کوشش اور کاوش اور اپنی تحقیق کے اعتبار سے احادیث کریمہ کو جمع فرمایا. بعد کے محدثین نے چھان پھٹک کی، اور اصحاب جرح و تعدیل نے بہت سے حدیثوں کو موضوع اور بہت سی حدیثوں کو ضعیف اور بہت سی حدیثوں کو ضعیف جدہ قرار دیا ہے. بہرحال تحقیقات ہیں اپنی اپنی. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا عقبۃ بن خالد السکونی عن موسى بن محمد بن ابراہیم التیمی عن ابیہ عن ابی سعید الخدری قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخلتم علی المریض فنفسوا له فی الاجل، جب تم مریض کے پاس داخل ہو، مریض کے پاس جاؤ، فنفسوا له فی الاجل کا لفظی ترجمہ یہ ہے تو تم اس کے لیے موت میں کشادگی پیدا کرو۔ تنفیس کے نفسو بنا فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور اس کے معنی تفریج، کشادگی پیدا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے تم اس کی درازی عمر کی دعا مانگو، اس کی درازی عمر کی دعا مانگو، اس طرح اس کی تسلی کا سامان پیدا کرو۔ مثلا یہ کہو کہ گھبراؤ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بیماری ہے چلی جائے گی، ٹھیک ہو جاؤ گے، ان قریب اللہ تمہیں شفا دے گا، تمہاری کوئی بہت بڑی پریشانی ہے، بہت بڑی بیماری نہیں ہے، صحت یاب ہو جاؤ گے وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے ایسے جملے بولے جس سے مریض کی تسلی کا سامان ہو، بھلے اس کو بڑی بیماری لگی ہو، بھلے اس کے بچنے کا امکان نہ ہو، بھلے وہ شدت میں کراہ رہا ہو، مگر جب اس قسم کے جملے بولو گے تو اس کے دل کو آرام ملے گا اور وہ کلفت کی خفت محسوس کرے گا، کچھ نہ کچھ پریشانی اس کی کم ہوگی اور اس کا مزاج درست ہوگا، اس کو سکون ملے گا اور قرار کی دولت سے اللہ اس کو سرفراز فرمائے گا۔ دیکھیں جملوں میں بہت زبردست تاثیر ہوتی ہے، الفاظ میں، سمجھے آپ، الفاظ کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر لفظ میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، حتیٰ کہ جادو ٹونوں میں کیا ہوتا ہے، منتری پڑھا جاتا ہے اور دیکھیے کیا ہوتا ہے، حالت خراب ہو جاتی ان کی تاثیر سے، آنکھوں میں بھی تاثیر ہوتی ہے، ہر چیز میں تاثیر ہے، اس کے کچھ اشارات علامتیں ہوتی ہیں۔ یوں کہا آپ نے کسی سے، اس کی تاثیر ہے کہ نہ کچھ بولے آپ، نہ کچھ کہا آپ نے، بس آپ نے اپنے جسم سے ہاتھ سے اشارہ کیا، سامنے والا گلگل ہو گیا کہ اس نے ہم کو ریسپیکٹ کیا، عزت دی ہماری۔ اور یوں کہا کسی کہہ دیا آپ نے تو سامنے والے کو برا لگے گا کہ اس نے ہم کو ذلیل کیا، رسوا کیا۔ جملوں میں تاثیر ہوتی ہے۔ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں آپ؟ کہاں جا رہے کہاں جا رہا ہے؟ اب دونوں جملوں میں بات ایک ہی ہے، سوال ہم نے ایک ہی طرح کا کیا، مگر زمین و آسمان کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے مریض کے پاس جائیں، اوہ اللہ اتنی بڑی پریشانی آپ کو لاحق ہو گئی، اوہ اللہ آپ کو بچائے، تو بہت شدت کا معاملہ ہے۔ اب آپ اس کو جو ہے کہ خود بھی قرار ہو جاتے، جو مریض بیچارہ شدید مریض نہیں ہوگا وہ بھی شدید مریض ہو جائے گا، اس کی حالت ڈاؤن ہو جائے گی، سمجھے؟ اسلامی مزاج یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے سامنے والوں کو راحت پہنچائیں۔ آج اس چیز کو ڈاکٹر حضرات جو پڑھے لکھے اچھے ڈاکٹر ہیں، جو مزاج شناس ہیں، وہ سمجھتے ہیں، تو بڑے سے بڑے مریض بھی ان کے پاس آتے ہیں تو ان کی چند باتوں سے کافی متاثر ہو جاتے ہیں، ان کو سکون ملتا ہے، اور رپورٹ دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت خطرناک بیماری ہے، اس کو پریشانی ہے، ارے کوئی بات نہیں بیٹھیے ابھی ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی آپ کا درد ٹھیک کر رہا ہوں میں، بیٹھیے۔ اب آنے کو سکون، ہاں کوئی خطرناک بات نہیں ہے، ان سے نہیں کہے گا، اب گھر والوں سے بتائے گا چپکے سے جا کر کے معاملہ ایسا ہے، علاج ہو جائے گا ان کا۔ اور معمولی سی بیماری ہو، ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا کھڑے ہو کر تھوڑا سا تیور بدل کر، کہاں تھے اب تک، تم کو پرسوں آنا چاہیے تھا، چلو اس کو لے چلو، فوراً جو ہے اندر ایڈمٹ کرو، اس کو یہ کرو وہ کرو، انجیکشن لگاؤ اور گلوکوز چڑھاؤ وغیرہ، آدھا یوں ہی ادھمرا ہو جائے گا مریض کہ لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے، اب گئے ہم کام سے۔ تو یہ ڈاکٹروں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح کوئی شخص عیادت کرے مریض کی تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے جملے بولے کہ مریض کو سکون ملے، گھبرا نہ جائے۔ وہ تقدیر میں جو لکھا ہے، موت کا جو وقت ہے، موت تو اپنے وقت پر آئے گی، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، مگر جملوں سے اس کو سکون مل جاتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا فإن ذلك لا يرد شيئا، کیونکہ یہ چیز تقدیر میں سے کسی شے کو رد نہیں کر سکتی، وہو یطیب بنفس المریض، مگر اس سے مریض کا دل خوش ہو جائے گا۔ طاب یطیب خوش ہونا، با یہاں پر زائد ہے، اور یہ قول یہ ہے کہ یہ ایک روایت میں وہو یطیب نفس المریض آیا ہے، وہو یطیب نفس المریض، اور یہ قول یہ ہے کہ با برائے تعدیہ ہے، یعنی وہو یطیب بنفس المریض، طاب یطیب یطیبو کے معنی میں ہو گیا۔ کس کی وجہ سے ہو گیا؟ با کی وجہ سے ہو گیا، با برائے تعدیہ۔ حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا صفوان بن حبیرہ حدثنا ابو مکین عن اکرمۃ عن ابن عباس۔ اکرمہ دو ہیں، ایک اکرمہ بن ابو جہل ہیں،
جو بعد میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے اور بہت موٹے تگڑے تھے، مسلمانوں کو یوں پکڑ کے یوں لڑاتے تھے پہلوانوں اور تکلیف دیتے تھے۔ بہرحال ان کے خلاف وارنٹ جاری ہوا تھا، جو فتح مکہ کے بعد یہ معاف نہیں کیا گیا تھا، جن کے خلاف قتل کا وارنٹ جاری تھا، جہاں پاؤ قتل کر دو۔ اس میں اکرمہ بن ابو جہل بھی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، مدینہ منورہ تشریف لائے، مسلمان ہوئے حضور کی بارگاہ میں۔ اس کا لمبا قصہ ہے جو کتب سیرت کے اندر موجود ہے۔ یہ اکرمہ دوسرے ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد رشید ہیں، سمجھے آپ، یہ تابعی ہیں، وہ اکرمہ صحابی ہیں اور یہ حضور حضرت ابن عباس کے شاگرد رشید ہیں۔ حضرت ابن عباس کی بہت سی روایتیں ان سے مروی ہیں۔ تو اکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجلا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کی عیادت کی۔ قال ما تشتہی، تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا خواہش ہے، کیا کھانا چاہتے ہو؟ حضور نے اس شخص سے پوچھا جو بیمار تھے، جن کی عیادت کی آپ نے، کہا اشتہی خبز بر، حضور میں گیہوں کی روٹی کھانا چاہتا، نانے گندم کھانا چاہتا ہوں۔ وہاں کہاں نانے گندم، اس زمانے میں گیہوں کی پیداواری بہت کم تھی پوری دنیا میں، اور پھر وہاں تو کھیتی ہو، باہر سے جو کچھ آتا تھا تو عام طور سے وہاں پر جو کی روٹی وغیرہ زیادہ کھائی جاتی تھی۔ خود ہم لوگ کی بچپن میں اپنی بتاؤں میں آپ کو، ہم لوگ کے یہاں جوار باجرہ وغیرہ زیادہ ہوتا تھا، مکئی ہے تو مکئی کی روٹی، جوار کی روٹی، باجرے کی روٹی، یہی سب چلتی تھی۔ گیہوں کی روٹی بہت کم، مہنگا گیہوں ہوتا تھا، اور آج گیہوں کی ریل پیل ہے، بہت گیہوں ہے، سب لوگ گیہوں کی روٹی ماشاءاللہ کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ میں نانے گندم گیہوں کی روٹی کھانا چاہتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان عنده خبز بر فلیبعث الی اخیہ، جس کے پاس نانے گندم ہو، صحابہ سے فرمایا جس کے پاس نانے گندم ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کے پاس بھیج دے، یہ کھا لے بیچارہ بیمار ہے۔ ثم قال، اچھا یہ حضور نے انتظام فرمایا اور شفقت کا مظاہرہ فرمایا کہ اس کی خواہش کے مطابق آپ نے لوگوں کو حکم دیا۔ پھر آپ نے یہ فرمایا اذا اشتہى مریض احدکم شیئا فلیطعمہ، جب تم میں سے کسی کا کوئی مریض، جب تم میں سے کسی کے گھر کا کوئی مریض انسان کچھ چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو کھلا دے۔ مگر یہ حدیث پاک کا جو ضابطہ یہاں بیان کیا کلی نہیں ہے، یہ جزئی ہے، کیونکہ اگر مریض انسان کسی حرام شے کا مطالبہ کرے گا تو گھر والا حرام شے اس کو نہیں کھلائے گا، یا مریض انسان کسی ایسے شے کا مطالبہ کر رہا ہے جو شے اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ضرر رسا ہے تو گھر والے وہ چیز اس کے سامنے پیش نہیں کریں گے۔ جس سے پرہیز کرنا لازم ہے اس کا مطالبہ اگر کیا جائے تو وہ چیز نہیں پیش کی جائے گی۔ ہاں یہ ہے کہ ایسی چیز جس سے پرہیز لازم نہیں، وہ خواہش کا اظہار کر رہا ہے اور گھر والے پیش کر سکتے ہیں تو پھر کہیں سے انتظام کر کے کسی طریقے سے اس کو پیش کریں، اس کی خواہش کو پورا کریں، ٹھیک نا۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز مانگ رہا جس سے پرہیز کا حکم ہے تو بھی تھوڑی موڑی دے سکتا ہے، بہت زیادہ نہیں کہ اس سے نقصان ہو جائے، تو اس کا حکم جزئی ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو زبان کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے اور پھر انسان طرح طرح کی خواہشات کرتا ہے کہ ہم کو یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسی چیز ہو جسے پیش کیا جانا ممکن ہو اور کوئی شرعی حرج نہ ہو، طبی لحاظ سے بھی کوئی معاملہ نہ ہو تو اس کو پیش کر دینا چاہیے، اس کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے، یہی تعلیم یہاں ہے۔ حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا ابو یحییٰ الحمانی، یہ الحمانی ہے، عن الاعمش عن یزید الرقاشی عن انس بن مالک قال، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، کہتے ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی مریض یعودہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کے پاس تشریف لے گئے اس کی عیادت کرنے کے لیے۔ یہ حدیث پاک بھی اوپر سے ملتی جلتی ہے۔ فقال، تو اس سے پوچھا تشتہی شیئا، کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے، بیمار ہو؟ قال، اس نے کہا اتشتہی، کہاں گیا، اتشتہی کعکن، پہلے پوچھا اتشتہی شیئن، کیا تم کسی چیز کی خواہش رکھتے ہو؟ پھر کہا اتشتہی کعکن، کیا تمہیں نرم روٹی چاہیے؟ قال نعم، کہا حضور ہاں۔ دیکھو نرم روٹی اس زمانے کی بہترین غذا تھی۔ کاک کہتے ہیں اس زمانے میں کیک کو، آج جو کیک ملتے ہیں ان کو کیک یا جو اچھے والے پاؤ ہوتے ہیں، کیک نما پاؤ ہوتے ہیں، ان کو عربی میں کاک کہا جاتا ہے،
دیکھیے حدیث پاک میں اس کا ذکر آیا. اس زمانے میں جو نرم روٹیاں ہوتی تھیں، ملائم روٹیاں، ان کو کاک کہا جاتا تھا. صحابہ کرام علی العموم موٹی روٹیاں اور کڑی ٹائٹ روٹیاں کھاتے تھے. بسا اوقات وہ سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے بھی تناول فرمایا کرتے تھے اور بڑے شوق سے کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. اور آپ لوگ اتنا اچھا مرغن کھانا کھاتے ہو تو 4 کونے کا منہ بنا کر نہ جانے کتنا کھانا ضائع کر دیتے ہو. شاید الحمدللہ بھی نہیں کہتے ہوگے، دعا بھی نہیں مانگتے ہوگے. اگر کھانا کسی ٹائم زیادہ بچ جائے اور اس کو رکھ کر شام کو پیش کیا جائے تو 10 جگہ گاتے ہو کہ باسی کھانا کھلا دیا گیا، اور گھر میں 3 دن کا باسی کھانا کھا لیتے ہو. جا کر کے مدرسوں میں ایسے نخرے کرتے ہو، لگتا ہے کہ نواب زادے ہو. ارے جو ملے کھا لو، لوگوں کو وہ بھی میسر نہیں ہے جو مل رہا ہے. ہم لوگوں نے تو کیسے کیسے کھانے کا، ہم سے پوچھو کبھی داستان تو بتاؤں تو رونے لگ جاؤ گے. ابھی چھیڑی کہاں ہے داستانے درد دل ہم نے، ابھی سے کیوں چھلکتے ہیں تمہاری آنکھوں میں آنسو. ابھی چھیڑی کہاں ہے داستانے درد دل ہم نے. ہم لوگوں تو بہت جھیلا ہے. ابھی روٹی کا انتظام، روٹی بن رہی ہے نا، دوپہر میں نہیں بن رہی ہے. اور بھی ارے کچی ہے تو پکی. ارے بھیا کچی مل رہی، یہی کیا کم ہے. مل رہی ہے روٹی. 4 لاکھ کی مشین آئی ہے صرف تم لوگ کے لیے، بچوں کے لیے. میں نے کوشش کر کے، ورنہ کمیٹی کہاں منگا پاتی. ہمارے حاجی اقبال صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے منگا کے باقاعدہ دیا. سمجھا. تو جہاں سے امید ہوتی ملنے کی وہاں میں فرمائش آپ کی جانب سے پیش کر دیتا ہوں اور الحمدللہ اسے قبول ہی کر لیا جاتا ہے. اسٹاف بھی 4 کونے کا منہ بنا رہے اور آپ لوگ بھی. ارے جو مل رہا سلیقے سے کھا لو. ہم لوگ نخرے بازی نہیں کرتے ہیں. ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، حضور نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں لگایا، نکالا ہی نہیں. دل کیا تو کھا لیا، نہیں کھایا تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیا اس کو. عیب نہیں نکالا کہ ایسا ہے تو ویسا ہے تو کیسا ہے تو جیسا ہے. جو ملا اللہ کا رزق ہے. اس طرح کی کئی روایتیں میرے ذہن میں ہیں مگر میں چھوڑ رہا ہوں چونکہ ٹائم قلیل ہے. تو باقاعدہ فتح مکہ کے بعد حضور نے حضرت فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کیا کہا جاتا تھا، حضرت ام ہانی، حضرت علی مولا کائنات کی بڑی بہن، ان کے گھر میں تشریف لے گئے تو کھانا ہی نہیں تھا. فاتح اعظم کی حیثیت سے تشریف لے گئے تھے مکہ المکرمہ. مکہ فتح ہو گیا. دنیا کا کوئی فاتح ایسا نہیں ملے گا آپ کو. تاریخ انسانی کا مطالعہ فرما لے. کئی دن کے بھوکے غالباً رہے ہوں گے، تشریف لے گئے، کہا کھانے کا اہتمام کرو. رمضان تھا اور سفر کی وجہ سے روزے نہیں رکھے تھے صحابہ کرام نے، اور حضور نے بھی اجازت دی تھی. تو کہا حضور کچھ ہے ہی نہیں گھر پہ. کہ کچھ نہیں. کہا حضور روٹی کے چند سوکھے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کہا وہی پیش کرو. تو انہوں نے شرماتے ہوئے روٹی کے سوکھے ٹکڑے پیش کیے اور پھر کہا کہ سالن پیش کرو. کہا سالن نہیں حضور، گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا پانی لاؤ. تو پانی دیا انہوں نے. پانی سے اس کو ملائم کیا. سوکھے ٹکڑوں کو نہ جانے کتنے دن کے رکھے ہوں گے وہ، اور گیہوں کے نہیں تھے، جو کے ہوں گے، جو اس زمانے میں زیادہ چلتا تھا. اس کے بعد سرکہ پیش کیا گیا. تو سرکہ اسی روٹی کے ٹکڑوں میں ملا کر آپ نے کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کے حمد بیان کی. نماز چاشت پڑھی آ کر اس کے بعد جو ان کا فیصلہ فرمایا. کفار مکہ جو آپ کے سامنے مجرم کے حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. تو اس طرح کی روایتیں سامنے ہمارے ہیں. ہم لوگ نخرے کرتے ہیں. تو انہوں نے کعک کا مطالبہ کیا تو حضور نے کہا کہ تلاش کرو. فطلبوا له، تو لوگوں نے ان کے لیے تلاش کیا کہ کس کے گھر میں ہے. حدثنا جعفر بن مسافر حدثني كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقانہ یا برقانہ عن میمون بن مہران عن عمر بن الخطاب قال. اب یہ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اذا دخلت علی مریض فمره ان يدعو لك. اے عمر، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اسے حکم دو، یعنی اسے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، تمہارے حق میں دعا مانگے. مریض کی دعا، کئی لوگ ہیں جن کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں. حج کر کے جو آ جائے اس کی دعا، عمرہ کر کے آنے والوں کی دعا، اسی طریقے سے سفر سے واپس آنے والوں کی دعا، مریض کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. ماں باپ کی دعا، اساتذہ کی دعا، فقیر مسکین کی دعا جس کی حاجت آپ نے پوری کر دی ہو، طالب علم کی دعا جو واقعی طالب علم ہو، جس نے اپنے آپ کو لگا رکھا ہو علم دین حاصل کرنے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے. تو فرمایا جب تم مریض کی عیادت کرو تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے. فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے. اس کی شان یہ ہے کہ جس طرح فرشتوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی،
اس مریض کی دعا بھی رد نہیں ہوگی۔ البتہ قبولیت دعا کے طریقے الگ الگ ہیں، وہ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے کبھی عرض کیا ہوگا۔ باب ما جاء فی ثواب من عاد مریضہ، یہ باب مریض کی عیادت کرنے والوں کے اجر و ثواب کے بارے میں کہ جو شخص مریض کی عیادت کرتا ہے اس کا اجر و ثواب کتنا زبردست ہے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا ابو معاویہ حدثنا الاعمش عن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن علی حضرت علی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اتا اخاہ المسلم غائدا مشى فی خرافت الجنہ یا خرافت الجنہ، آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو اپنے مسلمان بھائی کے پاس پیدل چل کر اس کی عیادت کرنے کے لیے آئے، یا یوں ترجمہ کرو جو اپنے مسلمان بھائی کے پاس عیادت کرنے کے لیے آئے، مشى فی خرافت الجنہ، تو وہ جنت کے باغوں میں چل کر آتا ہے۔ خرافہ اور خرافہ پھلوں کے چننے کے زمانے کو خرافہ یا خرافہ کہا جاتا ہے۔ کھجور پر جو پختہ پھل ہوتے ہیں نا، درختوں پر، کھجور کے درختوں پر جو پھل پک جاتے ہیں تو درختوں سمیت، پھل سمیت ان درختوں کو خرافہ یا خرافہ کہا جاتا ہے۔ جنت میں، جنت کے باغات میں، جنت کے پکے ہوئے پھلدار باغات میں چل کے وہ آتا ہے، یوں ترجمہ کریں گے آپ، گویا کہ زمین پر نہیں چل رہا، وہ جنت کے ایسے باغات میں چل رہا ہے جس کے پھل بالکل پک چکے ہیں، اور اسی سے موسم خریف بنا ہے، پتجھڑ کا موسم، فصل الخریف، پتجھڑ کا موسم، کیونکہ اسی موسم میں کھجوریں پکتی ہیں، سمجھے؟ عجیب سسٹم ہے، جب درختوں کے پتے گرتے ہیں تو وہاں پھل آتے ہیں، پکتے ہیں وہ۔ علی العموم ایام حج سے پہلے یہ تیار ہو جاتے ہیں، کھجور وہاں تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر حج کے زمانے میں بکتے ہیں وہ بہت زبردست طریقے پر، بڑے بڑے گچھے رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہاں ایک صاحب سے جو ایک باغباں تھے، کھجور کے درخت میں، کھجوروں کے باغ میں گیا، میں نے پوچھا ایک صاحب سے، وہ پاکستانی تھے، تو انہوں نے عجوا کا درخت دکھایا ہم کو، جو بالکل اس کا پیٹ زمین کے اندر تھا، منہ باہر آ گیا تھا۔ تو ہم نے کہا یہ درخت کیسا ہے؟ کہا بھئی یہ 1.5 سال پرانا ہے اور پچھلے سال اس نے 5 کلو عجوا کھجور دیے تھے۔ ہم نے کہا اس کا تو پیٹ اندر ہے اور اس سے منہ باہر ہے، 5 کلو؟ بولا ہاں، اور جب اس کا پیٹ باہر آ جائے گا تو یہ تعداد بڑھے گی، 5 کلو سے 10 کلو، پھر 15 کلو، پھر 20 کلو، 25 کلو۔ بولا 1.5 کنٹل تک ایک درخت میں کھجور آتے ہیں، 1.5 کنٹل، 1 کنٹل، 1.5 کنٹل، 2 کنٹل، اور دیکھنے میں لگتا ہے کہ کچھ ہے نہیں، تو بڑے بڑے گچھے ہوتے ہیں، قریب سے دیکھو تو معلوم پڑتا۔ تو ہم نے کہا تو بہت پرانا درخت ہوگا۔ بولے نہیں، اب ٹیکنالوجی کے زمانے 1.5 سال میں تیار ہو گئے، پہلے تو 8-10 سال میں تیار ہوتے تھے کھجور کے درخت، اب 1.5-2 سال میں پھل دینے لگ جاتا ہے انجیکشن کی مدد سے۔ جو طاقت وہ کئی سالوں میں حاصل کرتا ہے وہ طاقت مہینوں میں دے دی جاتی ہے اس کو، انجیکشن ٹھوس کر، تو ظاہر پھل دے گا وہ۔ بہرحال تو یہ بشارت ہے اس کے لیے جو کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرے، حتیٰ یجلس، یہاں تک کہ بیٹھ جائے۔ جب تک چل رہا تھا گویا کہ جنت کے کھجوروں کے باغات میں چل رہا تھا جس کے پھل چننے کے قریب تھے۔ فیضا جلسہ، اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے، غمرت ہو رحمہ، رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، غمرہ یغمرو، غمرن ڈھانپ لینا۔ فَإِن كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 ملک، تو اگر صبح کا وقت ہو، یعنی صبح کے وقت وہ عیادت کرنے آئے تو 70,000 فرشتے اس پر نزول رحمت کی دعا مانگتے ہیں، حتیٰ یمسیہ، یہاں تک کہ شام ہو جائے، یعنی شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے نزول رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ وَإِن كَانَ مَسَاءً، اور اگر وہ شام کے وقت عیادت کرنے آئے، صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 ملک حتیٰ یصبح، تو صبح تک 70,000 فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اس پر نزول رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا یوسف بن یعقوب حدثنا ابو سنان القسملی عن عثمان بن ابی سودہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنہ منزلا۔ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، یعنی کسی مسلمان مریض کی عیادت کرتا ہے،
آسمان سے ایک ندا دینے والا ایک غیبی ندا دیتا جسے ہم سن نہیں سکتے، مگر حضور نے بیان فرمایا، اس لیے ہمارا ایمان ہے۔ طبتا، تم بہت اچھے ہو، تم بہت سونا ہو، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ اور طاب ممشاک، تمہارا چلنا بہت زوردار ہے، شاندار ہے۔ اور تبوات من الجنت منزلہ، تم نے جنت میں اپنا مقام حاصل کر لیا ہے، جنت میں تم نے اپنا مقام خرید لیا ہے یا بنا لیا ہے۔ حقیقت میں ہوتا ہے ایسا، تو کیا ترغیب کے لیے حضور معاذ اللہ صد بار کس بیانی سے کام لیں گے؟ ترغیب دلانے کے لیے تو ہے ہی ہے، مگر ایسا مبنی بر حقیقت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو چھوٹا مت سمجھو، نہ جانے کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور بخشش کا نجات کا سامان ہو جائے۔ اس لیے ساری حقیقی اور اس میں جو ہے ظاہر سے پھیرنے کا کوئی داعی آیا نہیں ہے، کیونکہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور حضور